وہ میرا انکار نہیں کرے گا. سو آزمائشیں اور ٹیسٹ میں وہ بڑا فرق ہوتا ہے. سو آج ہم دیکھتے ہیں ایوب کے خطبے سے, اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. یہ بالکل کلیئر ہے. بائبل لکھے ایک بار اس کو اور پڑھیں گے, جب کوئی آزمایا جائے, کوئی بھی آزمایا جائے, ہم میں سے یا کوئی بھی جو دنیا میں انسان ہے, کوئی بھی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش جو ہے وہ خدا کی طرف سے, کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور وہ نہ کسی کو آزماتا ہے. اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہم چوٹ لگ جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے. ہم نے اکثر چرچز میں بھی اسٹیٹمنٹ سنی کہ بھی خاتمین بھی دے رہے ہوتے ہیں, دیکھا یہ تیری ایکسیڈنٹ ہوا ہے, خدا تجھے بلا رہا ہے. یہ رانگ ہے. خدا کو بہانے نہیں چاہیے آپ کو لانے کے لیے, آپ کی ٹانگوں کو توڑنے کے لیے, مارنے کے لیے. خدا ایسا نہیں ہے. خدا محبت کرنے والا خدا ہے. ہم نے خدا کو ریپرزینٹ ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ بڑا ہی خطرناک ہے. کوئی وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے, وہ محبت ہے اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے کو اس جہان میں ہمارے لیے بھیج دیا. اگر وہ محبت نہ کرتا تو اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتا. سو یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائی جو ہے خدا کی طرف سے, کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے, نہ آپ خدا کو بدی سے آزما سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے. یہ کلیئر ہے. نیکسٹ, اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی خدا نہ خواستہ ایسی پرابلم ہو تو آپ ریئل جو ہمارا اینمی ہے اس پہ اٹیک کیا کریں, نہ کہ اٹھا کے خدا پر ڈال دیں اور اس کو لے لیں. آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اگر وہ بیماری دے رہا ہوتا ہے تو ہم سننے میں یہ آتا تھا کہ یہ بیماری چلے خدا کی طرف سے ہے, یہ چلی جائے گی, پر وہ نہیں جائے گی کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس کا سورس کوئی اور ہے, اس بیماری کو دینے کا سورس کوئی اور ہے, اور ہم خدا پر ڈال کے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہم پوری زندگی اس کے ساتھ گزار دیتے ہیں, سالوں گزار دیتے ہیں اس بیماری میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ یہ تو خدا کی طرف سے, آج ہے کل چلی جائے گی, نہیں جائے گی, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی. اور ایٹ دی اینڈ ہم اس پر گیو اپ کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ شاید میری لائف میں ایسے ہی تھا مجھے مرنا, پر خدا نہیں ہے, ایسا نہیں چاہتا. بائبل کلیئر ہے کہ اگر کوئی آزمایا جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میری آزمائش جو ہے وہ خدا کی طرف سے, کیونکہ خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے. تو اس کا سورس کون ہے آزمانے کا؟ ابلیس ہے. اب کہیں بائبل کو پوری پڑھ کے دیکھ لیں, اگر خدا یسوع مسیح کے دور میں ٹائم پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ لکھے گا آزمانے والا آ گیا, اکیوزر آ گیا, الزام لگانے والا آ گیا. یہ اس کے ٹائٹلز ہیں. سو وہ آتا ہے. الاؤ کون کرتا ہے اس کو؟ اور خدا الاؤ کرتا ہے. اگر ہماری جو عادتیں ہیں یا ہمارا جو لیول ہے بدی کا وہ ایک لیول پر پہنچ جائے, خدا اس کو الاؤ کرتا ہے, کیونکہ وہ مانگ لیتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مانگ لیتا ہے. وہ اب پلیز خدا سے مانگ لیتا ہے, وہ کلیم کر لیتا ہے کہ یہ میرا ہے. آپ ایوب کی سٹوری کو دیکھ لیں تو خدا کے حضور چلا گیا. کیوں گیا تھا وہ خدا کے حضور میں؟ ایوب کو کلیم کرنے کے لیے کہ تو نے اس کے ارد گرد جو باڑ لگائی, خدا نے کہا نا کہ دیکھ میرے بندے کو. کہنے ہاں میں نے دیکھا ہے, ایون میں گیا بھی ہوں, میں نے اس کو کئی بار ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے ارد گرد تو نے باڑ لگائی ہوئی, میں اس کو چھو نہیں پایا. تو کیا کر, یہ باڑ تو ذرا ہٹا, تو پھر دیکھیں یہ تیرا انکار کرے گا. سو ابلیس جو ہے آپ کو, مجھے, اگر ہمارے اندر کوئی پرابلم ایسی ہو, ہمارے اندر گناہ ایسا ہو تو وہ مانگ لیتا ہے, کلیم کرتا ہے, وہ جا کے خدا کے حضور کلیم کر لیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے گناہ کیا اور صبح ابلیس ہمیں پکڑ کر ادھر ادھر گھما رہا ہو, نہیں. کچھ سسٹم ہے, وہ بھی ایسے نہیں کرتا, پر ایک لیول ہوتا ہے کہ جب وہ کلیم کرتا ہے, مانگ لیتا ہے, کہتا ہے نہیں اب یہ میرا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا. اگر آپ کو خدا یسوع مسیح کے ٹائم پہ یاد ہو تو وہاں پہ لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو پرنس آف ایئر ہے, ہوا کے عملداری کا جو سردار ہے, پرنس ہے جو, اس نے مجھ میں کچھ بھی نہیں پایا,
کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو یہ مجھے کلیم کر سکے، یہ کہہ سکے کہ اس نے گناہ کیا ہے. اس کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سو واحد خداوند یسوع مسیح نے یہ جملہ کہا. باقی انسان ہم غلطی ہیں، گناہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں پکڑتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے. وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کب ہم گناہ کریں، کب ہم گریں تو ہمیں پکڑ لیں. سو یہ ڈن ہے کہ آزمائش جو ہے وہ اس کا سورس کوئی اور ہے، پر خدا کہیں نہ کہیں الاؤ کرتا ہے. خدا یہ نہیں چاہتا، خدا یہ بھی نہیں کرتا کہ فرسٹ ڈے الاؤ کر دے گا چلے آج آپ اس کو آزما لیں. نہیں، ایک لیول کراس کرتے ہیں تو ابلیس ہمیں چھو پاتا ہے، ادروائز ہمیں چھو نہیں پاتا، بشرطیہ ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں. یہ شرط یہ ہے کہ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں چھو نہیں سکتا. اور اگر نئے سرے سے پیدا ہوا انسان بھی گناہ میں زندگی گزارتا چلا جاتا ہے تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کو چھو پاتا ہے، وہ چھو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس لائسنس ہے. آپ نے اس کو لائسنس دے دیا ہے اپنے گناہ کے تھرو. اور گناہ بہت سارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بدی گناہ کوئی ایک قسم کا ہے، شاید کوئی زنا ہی گناہ ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں. نافرمانی ایک گناہ ہے، حسد ایک گناہ ہے، یہ لڑائی جھگڑا یہ گناہ ہے، بدعتیں یہ گناہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑے ہی گناہ ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایوب کیوں آزمایا گیا؟ ایوب اس لیے آزمایا کہ کوئی ڈر کی وجہ سے اس کو آزمایا گیا. بائبل میں لکھا ہے کہ جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں ضیافت سے آتے تھے تو وہ فوراً قربانی چڑھاتا تھا اور کہتا تھا ان سے کوئی خطا نہ ہوگی، میں جلدی ان کے لیے قربانی گزراتا. یہ ڈر تھا اس کے اندر. یہ ڈر کی ہی بیس پہ اس نے ابلیس نے اس پر ہاتھ ڈالا تھا، اس کو کلیم کیا تھا. آپ امیجن کر لیں گے یہ ڈر کیا ہے. چھوٹا آپ سمجھ لیں گے ڈر ہے، پر اس کی بیس پہ بھی وہ آپ کو کلیم کر سکتا ہے. باقی رہی بات بڑے گناہوں کی تو الگ بات ہے نا، کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں، تفرقے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ تو اور ہے. یہ تو پھر آپ کھڑکی بھی نہیں دیتے، آپ ونڈو بڑا دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں اس کو آنے کے لیے اپنی لائف میں. سو خدا بدی سے نہیں آزماتا اور نہ وہ آزمایا جاتا ہے. اس کا سورس ابھی کون ہے؟ ابلیس اس کا سورس ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ آزمائش ہوتی کس طرح ہے، آزمائش آتی کس طرح ہے اور وہ کیوں ہم آزمائش میں پڑھتے ہیں. اسی کے آگے ورس کو پڑھیں گے 14 کو. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر آزمایا جاتا ہے. کس میں؟ اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ خواہش جو ہے حاملہ ہوتی ہے، حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت واقع ہوتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ایک اسپرچل ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ کا کنیکشن جو ہے ٹوٹلی تو خدا کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. سو آزمائے ہم کس طرح جاتے ہیں؟ اپنی ہی خواہشوں میں. بائبل میں لکھا ہے کہ انسان اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. وہ خواہشیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی خواہشیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں. کیا ہماری خواہشوں کی ہی وجہ سے ہم پھنستے ہیں، ہم آزمائے جاتے ہیں؟ خدا نہیں چاہتا. پر ہماری خواہشیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں، ہمارے ارادے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پھنستے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک پروسیس ہے، آزمائش میں جانے کا بھی پروسیس ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے. پھر کیا ہوتی ہے؟ خواہش حاملہ ہوتی ہے، کنسیو کرتی ہے اس چیز کو. اور اس سے پہلے کہ ہم خواہش کے بارے میں بات کریں، لاسٹ کچھ ویکس پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے فلیش کو ایکٹیویٹ کون کرتا ہے، ہمارے اس جسم کو، ہماری خواہشوں کو کون ایکٹیویٹ کرتا ہے؟ جسم کی خواہشوں کو کون ایکٹیویٹ کرتا ہے؟ نہیں، ایک اور دشمن تھا ہمارا، بڑا کامن دشمن ہے ہمارا ورلڈلی سسٹم. جو ہم دیکھتے ہیں اور جو سنتے ہیں یہ خواہش کو پیدا کرتا ہے. خواہش ایسے نہیں کہ خود سے پیدا ہو جائے. ہم جب دیکھتے ہیں چیزوں کو، جب سنتے ہیں،
یہی ہمارے مائنڈ پر افیکٹ کرتی ہے اور ہم اس کے لیے ڈیزائر کرتے ہیں, ہم خواہش کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہمارا دیکھنا اور سننا ہماری خواہشوں کو جنم دیتا ہے. سو بائبل میں لکھا ہے کہ انسان اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے, اور خواہش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہمارے دیکھنے سے اور سننے سے. اس لیے آج اگر آپ میڈیا کو دیکھ لیں, اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھ لیں, آپ اس کو کھولیں, آپ کو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی نظر آئیں گی. آپ نیوز سن لیں, آپ کو نیگیٹیوٹی ہی ملے گی. آپ کو کوئی اچھی خبر دنیا سے نہیں آئے گی. آپ کوئی چینل لگا لیں, کچھ بھی لگا لیں, آپ سوشل میڈیا کھول لیں, آپ کو نیگیٹیو ہی رپورٹ ملے گی. یا کہیں نہ کہیں وہ آپ کے فلیش کو ہی, آپ کے جسم کو ہی انٹائز کرنے کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ آتی ہیں. آپ کو ہماری خواہشوں کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. ہم جب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہی ہماری خواہشوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, اور ہم اس چیز کے لیے ڈیزائر کرتے ہیں. اور ڈیزائر کرتے ہیں, اس کے بعد ڈیزائر کرنے کے بعد ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں. یہ کس طرح لیں, ہم سوچتے ہیں دن رات اس کے اوپر میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیزائر جو ہے میری, وہ چاہے رانگ ہو چاہے رائٹ ہو, ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ایسا ہی ہے, جب آپ ڈیزائر کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو آپ اس کے لیے دن رات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح لیں ہم اپنی لائف میں, چاہے وہ رانگ ہی ہو. آپ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہیں, ایک لیول ایسا آتا ہے کہ وہ جو خواہش ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے, وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ گناہ ہونے کی صورت میں آ جاتی ہے, وہ اس لیول پہ آ جاتی ہے. اور ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں سیو ہوتے ہیں, ابھی بھی آپ بچ سکتے ہیں, کیونکہ بائبل میں دیکھا ہے کہ آزمائش گناہ نہیں ہے. بائبل میں دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہماری ہی طرح ہر بات میں آزمائے گے, ہر بات میں. اگر آپ کسی ایک پوائنٹ کو بھی نکال کے دیکھیں, اچھا اس میں نہیں خداوند یسوع مسیح آزمائے ہوں گے, وہ سب باتوں میں, بائبل کہتی ہے کہ سب باتوں میں ہماری ہی طرح وہ آزمائے گے پر غالب آئے. سو یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جو خواہش ہے وہ حاملہ ہوتی ہے, گناہ کو جنتی ہے. اگر میں انگلش میں کہوں تو یہ لسٹ بنتی ہے, جو ہماری ڈیزائر ہے وہ لسٹ میں بن جاتی ہے. لسٹ یہ لیول ہوتا ہے کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے, مجھے کہیں سے بھی ہو یہ مجھے چاہیے. آپ اتنے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب پیچھے نہیں ہٹنا, مجھے یہ چاہیے. اب ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں. اس لیے ڈیزائر آپ ختم کر سکتے ہیں, ڈیزائر کو آپ کل کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ ڈیزائر ہے. جب تک آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, ڈیزائر کر رہے ہیں, اس کو آپ کل کر لیں اسی ٹائم پر. اور اگر یہ لسٹ بن جاتی ہے تو آپ اس کو روک نہیں پائیں گے, پھر یہ گناہ ہو کر ہی رہے گا. ہم لسٹ کو نہیں کل کر سکتے, ہم کس کو کر سکتے ہیں, ڈیزائرز کو ہم مار سکتے ہیں. پر جب یہ لسٹ کی صورت میں بن جاتی ہم اس کو نہیں مار پاتے, پھر یہ گناہ کی ہی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. آپ یوسف کی سٹوری کو جانتے ہیں. یہ ڈیزائر تھی, وہ آزمایا جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں وہ آلموسٹ گر چکا تھا. ابھی اس کی خواہش تھی, لسٹ, ابھی خواہش تھی اس کی, وہ ڈیزائر کر رہا تھا. وہ بھی ڈیزائر تھی, جو اس کی پوتیفر کی بیوی تھی وہ بھی ڈیزائر کر رہی تھی. میں بھی وہ لسٹ میں تھی, میرا خیال وہ لسٹ میں تھی. اور یہ ڈیزائر کہیں نہ کہیں جب دیکھنا اور ہمارا سننا جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, اور جب وہ اس کی بیوی کو دیکھتا ہو تو اس کے بھی خواہش پیدا ہوگی, جسمانی خواہش پیدا ہوتی ہوگی. پر اس نے کیا کیا, وہ بھاگا وہاں سے, اس نے خواہش کو کل کیا, اس نے مارا اپنی خواہش کو اور بھاگ نکلا. سو میرے عزیزو, اگر آج ہم ایسی خواہشوں میں, ایسی پرابلمس میں پھنستے ہیں تو ہمیں اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے, اور ہم اس پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی ڈیزائر آ رہی ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں اس کو وہیں پر کل کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, تاکہ وہ لسٹ نہ بن جائے. اور اگر لسٹ بنے گی تو گناہ ہوگا, اور گناہ ہمیں خدا سے دور کرے گا, ڈسکنیکٹ کرے گا. اسپرچل ڈیتھ ہوگی, ایون فزیکلی ڈیتھ بھی ہوگی. آپ گناہ میں مریں گے, اور ہمیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. پر ہمیں یہی پتا ہوتا ہے کہ میں کرسچن, میں چاہے گناہ کروں, چاہے جیسی بھی زندگی گزاروں, میں ہیون پر جاؤں گا. پر یہ دھوکہ ہے, ہمیں گناہ میں نہیں مرنا. سو آزمائش کس کی طرف سے ہے,
पीस है उसका सोर्स, और इसको सोर्स को बनाने में कौन अहम किरदार अदा करता है? हम, क्योंकि हम देखते हैं और सुनते हैं, हम बुरा देखते हैं और बुरा सुनते हैं, और ये डिज़ायर हम में पैदा होती है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप कुछ बाहर देखते हैं, आप में हसद भी पैदा होता है। अच्छा, पड़ोसी को आप देख लें अच्छा खाते हैं, अच्छा चलते पहनते गाड़ी में देख लें, तो हसद आता है, हसद पैदा होता है। हम कहते हैं कि ये इसके पास क्यों, क्योंकि मैं इसका तो मैं डिज़र्व करता हूँ। सो ये हम में हसद आता है, हमें वो ख्वाहिश पैदा होती है कहीं ना कहीं इसको लेने की, चाहे वो रॉन्ग वे क्यों ना हो, मुझे वो लेनी है। सो हम डिज़ायर को किल कर सकते हैं, पर लस्ट को नहीं कर सकते। बाइबल हमें बता रही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि, इसको दोबारा पढ़ेंगे, कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्मती है, और गुनाह जब भर चुकने से मुराद है जब आप एक्ट कर लेते हैं, जब आप उसको फाइनल कर लेते हैं, जब डन हो गया। वो कहता है कि जब भर चुका, आपने डन कर लिया, तो फिर क्या है? तो मौत पैदा करता है, एक स्पिरिचुअल डेथ। आप फिजिकली डेथ की भी बात करें। सो खुदा हमें बदी से नहीं आजमाता, और ना वो आजमाया जाता है। इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर फंसकर आजमाया जाता है। सो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी ख्वाहिशें कौन सी, रॉन्ग ख्वाहिशें हैं, राइट ख्वाहिशें। और अगर राइट ख्वाहिशें भी हैं तो हमारे पास राइट नॉलेज होना चाहिए उनको लेने के लिए। हम ख्वाहिश तो अच्छी कर लेते हैं, पर हमें लेना नहीं आता, हमें मांगना भी नहीं आता, और अच्छी ख्वाहिशों को भी हम रॉन्ग वे में ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है, हमें मांगना नहीं आता, हमें पता नहीं है कि हमें उन ख्वाहिशों की, अच्छी ख्वाहिशों को भी किस तरह लेना है, नहीं पता। तो हम दूसरे फिर सोर्स, कौन से सोर्स यूज़ कर रहे होते हैं? रॉन्ग सोर्स कर रहे होते हैं। हम बुरे तरीक़ों से अपनी अच्छी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी गुनाह है। ये भी आप समझ रहे होते हैं कि शायद गाड़ी या घर तो अच्छा है, अच्छी ख्वाहिश है, हर किसी को चाहिए, नीड है, ज़रूरत है, पर ये रॉन्ग है। अगर आप उसको रॉन्ग वे में लेंगे तो ये रॉन्ग है, ये गुनाह है। आप उसको चोरी डाका डाल के उस पैसों को, उन चीज़ों को ख़रीदें तो ये रॉन्ग है। आप फ्रॉड करके ले लें चीज़ें, ये भी रॉन्ग है। सो अच्छी ख्वाहिशों को भी हम अच्छे तरीके से ले सकते हैं खुदा से, पर हम उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, हमें राइट नॉलेज होना चाहिए कि मैं किस तरह खुदा से मांग सकता हूँ, किस तरह ले सकता हूँ। आज हमारे इस वक्त में, आप कह रहे हैं हमारे कम्युनिटी में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हम लोगों को मांगना नहीं आता। हम सालों से एक चीज़ को मांग रहे हैं पर वो पूरी नहीं हो रही, और एट द एंड फिर मैं वही बात करूँगा कि हम उठाकर खुदा पर डाल देते हैं। खुदा की यही मर्ज़ी है, रोज़ की रोटी मुझे खानी है, खुदा की यही मर्ज़ी है। मैं गरीब आया, मैं गरीब ही मर जाऊँगा। पर खुदा तो कह रहे हैं कि खुदा के जो ख्यालात हैं वो हमारे लिए भलाई के, अच्छाई के ख्यालात हैं, प्रॉस्पेरिटी के ख्यालात हैं। तो हम यही सोचते रहते कि शायद गरीबी ही मेरी कह लेंगे डेस्टिनी है, मैंने ऐसे ही आया था, ऐसे ही मर जाना है। और बात हम करेंगे बादशाहों के बादशाह की, हम कहते हैं हम बादशाहों के बादशाह के बेटे हैं, वो हमारा किंग है और हम भी किंग हैं, और हम कहते हैं कि हम मसीह की मिरास के हिस्सादार हैं। अब मसीह की मिरास क्या है? ये आसमान और ज़मीन उसी के तो है। तो वो तो कहता है मांग, मैं तो तिहाई ज़मीन को तेरे नाम कर दूँ। हमें मांगना नहीं आता, हमें जानना है कि हमें मांगना किस तरह है। बाइबल में लिखा है कि तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम्हें मांगना नहीं आता, और अगर मांगते भी हो तो बुरी नीयत से मांगते हो। और ये इतना कॉमन चीज़ें हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में, ज़िंदगी को सक्सेसफुल गुजारने के लिए, चाहे हम लेट हो जाएं, हमारी डिज़ायर लेट हो जाए, पर जाएं आप राइट वे में। बाइबल में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी।
سو ہمیں اس کی راست بازی, اس کے ویز کو ڈھونڈنا ہے. یہ لکھا ہے نا کہ لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ رائچسنس کا جو راست بازی کا مطلب رائٹ اسٹینڈنگ ود گاڈ اور رائٹ وے میں چیزوں کو کرنا, کنگڈم وے میں کرنا چیزوں کو. اگر آپ کو کہے یہ 20 کو 19 کر دو تو آپ کہیں گے نہیں, مجھے 20 ہی کرنا ہے, میں اس کو 19 نہیں کروں گا, کیونکہ میری بائبل, میرا خدا مجھے اجازت نہیں دیتا. میں کنگڈم وے میں ہی کروں گا, مجھے 20 کو 20 ہی رہنا ہے, مجھے اس کو 18 نہیں بنانا, یا 19 نہیں یا 21 نہیں بنا دینا. یہ رائٹ وے میں ہمیں چیزیں کرنی ہیں. اگر آپ خواہشیں کریں تو آپ رائٹ وے میں کریں, مانگنا ہے تو رائٹ وے میں مانگیں, ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے تو رائٹ وے میں پورا کریں. خدا ہمیں دینے میں بڑا قادر ہے, وہ آلریڈی اس نے چیزیں ڈن رکھی ہوئی ہیں, اس نے آلریڈی ہمارے لیے بنا کر رکھ چھوڑی ہیں, پر ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ کس طرح ہم پتہ کر سکتے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے جو پاک روح ہے, جو روح ہے, وہ باپ کے بھید کی باتوں کو, دل کی باتوں کو بھی عیاں کر دیتا ہے ہم پر. اور ابھی ہم نے ورس بولی تھی کہ خدا کے جو خیالات ہیں ہمارے لیے, وہ کون سے خیالات ہیں؟ بھلائی کے آپ کہہ لیں, پراسپیرٹی کے کہہ لیں, سلامتی کے خیالات ہیں. اور سلامتی میں سب چیزیں آتی ہیں. جب ہم شالوم کو بولتے ہیں تو نتھنگ مسنگ, نتھنگ بروکن. سو کچھ بھی ٹوٹا یا کچھ بھی پھوٹا نہیں ہونا چاہیے ہماری لائف میں. ہم اسپرچولی بڑے اچھے ہوں, ہم فزیکلی اچھے ہوں, اور ہم فائنینشلی بھی اچھے ہوں. سلامتی ایک چھوٹا ورڈ نہیں ہے, سلامتی بہت بڑا ورڈ ہے. اور خداوند یسوع مسیح جب اپنی خدمت میں بولتے تھے شاگردوں پر, جب خداوند شاگردوں پر اپیئر ہوئے جی اٹھنے کے بعد, انہوں نے کہا کہ تم پر سلامتی ہو. سو یہ ورڈ چھوٹا نہیں ہے, یہ ورڈ بہت بڑا ہے, اس کے میننگ بہت بڑے بڑے ہیں, کہ اس میں کچھ بھی ٹوٹا یا کچھ بھی پھوٹا نہیں ہے, کمپلیٹ پرفیکشن ہے اس میں. آپ ہیلدی ہوتے ہیں, آپ فائنینشلی بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ کے پاس, لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہے تھے, مور دین انف ہوتا ہے, کہ آپ کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے ہوتا ہے, کہ آپ دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں. بائبل خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہوں تو اگر ہو ہی ایک, تو ہم کس طرح دوسروں کی ہیلپ کریں؟ تو 2 کے لیے 2 ہونے چاہیے. اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو 2 ہمارے پاس ہونے چاہیے. ہمارے پاس اتنا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر پائیں. غریب کی ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے. غریب کی ہیلپ کون کرے گا؟ امیر کرے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی یہ ڈیزائر ہے کہ دوسروں کی میں ہیلپ کروں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں ان قانونوں پر, اس رولز پر چلنے کی ضرورت ہے. یہ جابس سب ٹھیک ہے, یہ بزنس سب ٹھیک ہے, اگر ان کے ساتھ خدا نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ساری زندگی جابس کو کر کے دیکھ لیں, آپ رچ نہیں ہوں گے. جب خدا کے رولز آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور خدا میں آپ جڑ جاتے ہیں, اس میں پیوست ہو جاتے ہیں, تو آپ کو سرفراز کرتا ہے. سو ہمیں رائٹ وے میں چیزوں کو کرنا ہے. آزمائشیں جو ہیں ہمارے کاموں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر یہ ہمارے کام ہیں, ہم اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر آزمائے جاتے ہیں, اور سارا بلیم اٹھا کر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خدا نے کیا. آمین جی, ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پوری زندگی ہم اس کے ساتھ گزاریں گے. یہ رانگ ہے. اسی لیے بائبل کہتی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے, لیک آف نالج کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. اور سچائی سے تم واقف ہو گئے, اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی. آج مجھے یہ سچائی پتہ چل جائے گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا. کل کو اگر میرے اوپر آزمائش آتی تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنے والا, اپنے آپ کو اس سے بچانے والا بنتا ہوں. میں یہ نہیں کہ میں بیٹھ کر اس کو لے لیتا ہوں اپنے اوپر کہ جی ٹھیک ہے آزمائش آئی, ایوب پر بھی تو آئی تھی, پر آپ کو ایوب کی سٹوری کا نہیں پتہ کہ کیوں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایوب کیوں آزمایا گیا. سو ہم اپنے آپ کو ایوب سمجھ لیتے ہیں کہ شاید خدا کا ہاتھ شاید ہم پر ہے تو ہم آزمائے جا رہے ہیں. ہاں یس, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں خدا آپ کو پروو کر رہا ہوتا ہے. پر یہ کام موسٹلی اگر ہم دیکھیں یہ منسٹریز میں بھی چل رہا ہوتا ہے. جب خادم ریلیز ہوتا ہے, جب خادم خدمت کے لیے ریلیز ہوتا ہے, تو کہیں نہ یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہوتے ہیں, خدا دیکھتا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو لفظ ہم منہ سے نکالتے ہیں, جن ورڈز کا ہم کنفیس کرتے ہیں, جن ورڈز کو ہم کنفیس کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ میں کروں گا,
یہ ورڈز ہمیں ہی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ آج سے میں نے 1000 یا 1 لاکھ یا 5 لاکھ روحوں کو بچانا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ میری خدمت میں 5 لاکھ روحوں کو میں نے بچانا ہے, کل سے میری خدمت سٹارٹ, تو میرے سے یہ ٹیسٹنگ پیریڈ آپ کا شروع ہو جائے گا. اور بعد میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے میرے ہی کیوں اگینسٹ. اس طرح کی سچویشنز بھی بن جاتی ہیں کہ لوگ جو آپ کے گھر والے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے جو اپنے ہی ہوتے ہیں, وہی ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ جب آپ ریلیز کرتے ہیں, ورڈز کو ریلیز کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا, تو دشمن جو ہے وہ بھی ساتھ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اوکے تو کر, میں بھی ساتھ ہوں, تو کس طرح کرے گا. یہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. 40 days یہ ٹیسٹنگ پیریڈ تھا خدا یسوع مسیح کا. اس میں آزمائشیں آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ٹیسٹنگ ہو رہی تھی. کیوں ہوئی تھی ٹیسٹنگ؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ ورڈز ڈکلیئر ہو گئے, ورڈز یہ بولے گئے, اور ابلیس نے بھی ان کو سنا. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی ان کو سنا, ابلیس نے بھی سنا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ نیکسٹ ہی مومنٹ ہولی اسپرٹ اس کو بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اگر میں کہوں کہ ٹیسٹ کیا جائے, آیا جو بولا گیا ہے, جو اس کے لیے اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے, آیا یہ اس کے اوپر پورا اترے گا کہ نہیں. لیٹس اس کو پاکر اس کو خود لے کے گیا کہ یہ ٹیسٹ ہو, یہ آزمایا جائے. اور آزمائش لکھا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ پختگی پیدا کرتی ہے, صبر پیدا کرتی ہے, میچورٹی پیدا کرتی ہے, تاکہ ہم آنے والی خدمت میں, ہم جب خدمت میں بڑھیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے مائنر ہوں. کیونکہ ہم نے وہ راستہ کراس کیا ہوا ہے. اگر میں کسی کو راستے میں لے کے چلوں, تو اگر میں نہیں کراس کیا میں نے وہ راستہ, میں اس کو لے کے نہیں چل پاؤں گا. مجھے اس راستے سے پہلے ہو کے چلنا ہے تاکہ میں میرے پیچھے جو آنے والے ہیں میں ان کو لے کے ساتھ چل سکوں. اور اگر آپ موسیٰ کو دیکھیں تو موسیٰ نے بھی 40 سال اسی بیابان میں سے وہ گزرا تھا پہلے, اور بعد میں خدا نے کہا کہ جا میری قوم کو بھی لے کے. اور اگر موسیٰ نہ گزرا ہوتا وہاں سے, اس کو پتہ نہ ہوتا, راستوں کا نہ پتہ ہوتا, وہاں پہ جتنی ڈسٹریکشنز ہیں, ابلیس کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں وہاں پہ اس کے پھندے ہیں, وہ پتہ نہ ہوتے اس کو. سو کراس کر چکا تھا وہ راستے سے, اور پھر دوبارہ خدا نے کہا کہ میری قوم کو اس راستے سے لے کے. سو آپ امیجن کریں اسی راستے سے ہی موسیٰ ان کو لے کے اسرائیل کی طرف, اس کے ملک کنعان کی طرف لے کے جا رہا ہے. آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے, اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. یہ ہم کہیں کہ لسٹ آف آئیز اور پرائڈ آف لائف اور لسٹ آف فلیش, یہ تینوں یہاں پر آزمائش ہے. پہلے وہ کہہ رہے کہ کھانے کے لیے یہ میرے جسم کے لیے اچھا ہے, یہ میرے جسم کے لیے اچھا ہے, میرے فلیش کے لیے اچھا ہے. اور دوسرا کیا کہہ رہی ہے؟ آنکھوں کے لیے خوشنما ہے. میری جو آنکھیں ہیں, میری جو لسٹ آف آئیز ہے, وہ دیکھنے میں کتنا اچھا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے. میری آنکھوں کی جو خواہش ہے وہ بھی اس میں مینشن کر رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں. اب اس کو دیکھ رہی ہے اور امیجن کر رہی ہے کتنا اچھا ہے یہ درخت, یہ پھل کتنا اچھا ہے کھانے کو, میرے فلیش کے لیے. اور دوسری آزمائش کیا ہے؟ آنکھوں کی خواہش. اور تیسری کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل بخشنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی مانند ہو جاؤ گے, کہ تم نیک و بد کی پہچان کرنا شروع ہو جاؤ. اب اس لیول کو سوچ رہی ہے, سنا ہے اس نے فرسٹ, اور پھر جا کے اس نے درخت کو دیکھا ہے. اور آج ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں, جب ہم دنیاوی سسٹم میں جب پاؤں رکھتے ہیں نا, تو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں, تو ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. وہ ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بن جائے گا, تو یہ بن جائے گا, ایسا کر یہ بن جائے گا, تو ایسا کر یہ تیرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے, یہ بزنس کر تو کامیاب ہو جائے گا. ہم سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو کر رہے ہوتے ہیں. اب امیجن کریں کہ ورلڈلی سسٹم جو کتنا خطرناک ہے, اور ہمیں ان رولز کا یا ان باتوں کا پتہ نہ ہو تو ہم ہمیشہ اسی میں پھنسے رہیں. ہمیں پتہ نہ ہو ہمیں کس طرح ان چیزوں کو کرنا ہے, ان چیزوں سے نکلنا ہے. اب دیکھ لیں فرسٹ ڈے بھی یہی ابلیس نے جو ہتھ کنڈا تھا, جو اس نے پلاننگ کی اس کو پھنسانے کے لیے, آزمانے کے لیے یا گرانے کے لیے, اس نے یہ کیا, اس نے آزمایا.
ڈسیو کیا اس کو, ہوا کو ڈسیو کیا, اس نے دھوکہ دیا اس کو, اور پہلے اس نے اس سے بات چیت کی, اس نے سنا. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا جو ہے ہماری ڈیزائرز کو پیدا کرتا ہے, ہمارے فلیش کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور یہاں پہ آپ بائبل ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. اس نے کہا کہ اگر میں اس کو کھا لوں گی تو واقعی ہی میں خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کرنا شروع ہو جاؤں. اب یہ ڈیزائر پیدا ہوگی, خدا بننے کی ڈیزائر پیدا ہوگی, خدا کی مانند بننے کی ڈیزائر اس میں پیدا ہوگی. اور ہوا کس طرح آزمائی جا رہی ہے؟ اپنی ہی خواہشوں. خدا نے تو نہیں آزمایا یہاں پر. آزمانے والا یہاں پر کون ہے؟ ابلیس ہے. اور ہوا کس طرح آزمائی جا رہی ہے؟ اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر. جب اس نے کہا کہ اس کو پتھروں کو روٹیاں بنا دو اور یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دوں. یہ تینوں جو آزمائشیں تھیں یہ وہاں پر خدا یسوع مسیح نے بھی فیس کی, پر وہ غالب آئے, پر ہوا اس میں گری. ہمارا دیکھنا اور ہمارا سننا ہمارے فلیش کی ڈیزائرز کو, ہماری خواہشات کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے. میرے دوستو ہمیں جو سننا ہے باہر اور جو دیکھنا ہے یہ بڑے دھیان سے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں. جو کس کی ہدایت سے چلتے ہیں؟ پاک روح کی ہدایت سے. ہمیں پاک روح کی ہدایت سے چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم باہر موو کریں پاک روح کی آواز کو سننا سیکھیں. یہ آیا آواز جو ہے مجھے میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ جو مجھے پروپوزل دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, مجھے ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمیں ایک ہی پرسنالٹی ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے, اور وہ ہولی اسپرٹ ہے. ہمیں روح کے موافق چلنا ہے تاکہ ہم جسم کی خواہشوں پر بھی غالب آئیں. روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں پر غالب آئیں گے ہم. ہمیں روح کی ہدایت سے بھی چلنا ہے, اور جو روح کی ہدایت سے چلتا ہے وہ کون ہے؟ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس کو سینس میں کہتے ہیں کہ یہ میچور لوگ ہیں. بیٹے بیٹیاں, آپ بچے بھی ہوتے ہیں اور بیٹے بیٹیاں بھی بنتے ہیں وہاں پہ جب آپ میچور ہوتے ہیں. بیٹے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے. جب آپ میچور ہوتے ہیں تو آپ کی گھر کی یا آپ کے بزنس کی, فادر کی جو آپ کی رسپانسبلٹی آپ پر آتی ہے, اور آپ میچور ہوتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے کا اہل ہے, اس میں وہ ابیلٹی ہے کہ یہ اس بزنس کو, اس کام کو کر سکتا ہے. جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, جو روح کو سنتے ہیں, جو روح کی آواز کو پہچانتے ہیں, خدا کی آواز کو جو سنتے ہیں, وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمیں اس کی روح کی آواز کو سننا ہے تاکہ ہم ان ڈیزائرز کو جان سکیں کہ جو ورلڈلی سسٹم ہمیں دے رہا ہے, دنیا کا جو سسٹم ہمیں دے رہا ہوتا ہے, جو ہمارے فلیش کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمیں خواہشوں کو, جو خواہشوں کا سورس ہے ہمیں وہ جاننا ہے. ہماری خواہشوں کا سورس کون ہے؟ خواہشیں ہماری ٹیمپٹیشنز کا, جو ہماری آزمائشوں کا سورس کون ہے؟ ابلیس ہے وہ. ہم اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر آزمائے جاتے ہیں جس طرح ہوا آزمائی گئی. ہمیں اپنی خواہشوں کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنی خواہشوں کو جاننا ہے کہ آیا وہ رائٹ خواہشیں ہیں یا رانگ خواہشیں. اور میرے دوستو اگر رائٹ بھی ہیں تو ان کو رائٹ وے میں ہی پورا کریں, ادروائز یہ بھی گناہ ہے اور آپ آزمائے جائیں گے, آپ اس کے ہاتھوں دکھ اٹھائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور ہم پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہم کہیں گے یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. خدا نہ تو بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ آزماتا ہے. یہ ڈن ہے, یہ اس کو آپ لے جائیں آج کہ اگر آپ اس طرح آزمائے جا رہے ہیں تو اس کا سورس جان لیں کہ میں اگر آزمایا جا رہا ہوں, میرے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں, بزنس چھوٹ رہا ہے, جاب جا رہی ہے, تو اس کی مرضی خدا نہیں ہے, خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے. اس کو ڈن کر لیں. آج کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, ان سچویشنز کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور خدا سے معافی مانگے. اگر کوئی ایسی پرابلم, ایسا گناہ
ہمارے اندر ہے، جو ہم کر چکے ہیں، جو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، تو ہمیں خدا کو کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کون سی ایسی پرابلم ہے، ایسا کون سا گناہ ہے کہیں نہ کہیں میرے دل میں، مجھ پر ریویل کر، مجھے بتا کہ وہ کیا ہے، تاکہ میں اس آزمائش سے نکل سکوں اور تو مجھے ریسکیو کر سکے، تو مجھے بچا سکے۔ ہمارے پاس راستہ ہوتا ہے، اور راستہ یہ کہ ہمیں معافی مانگنی، ہمیں دوبارہ خدا کے حضور جھکنا ہے اور واپس خدا کو کہنا کہ خدا ان چیزوں کو، ان پرابلمس کو، ان گناہوں کو جو میری زندگی میں ہیں، شاید میں ان کو نہیں جانتا، کہیں نہ کہ میرے دل کے کونے میں شاید وہ کہیں نہ کہ گرجز ہو سکتے ہیں کسی کے لیے۔ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں نے اس کو پوری زندگی نہیں بلانا کسی پرسن کے لیے، ہم اتنے لیول پہ ہوتے ہیں کہ میں کہتا کہ نہیں، ہم نے اس کو بلانا ہی نہیں ہے، میں نے اس کا منہ ہی نہیں دیکھنا۔ یہ بڑی کامن ہے ہماری فیملیز میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری بلیسنگز کے اگینسٹ، ہماری دعاؤں کے اگینسٹ۔ یہ ہنڈرنس ہے، ایک رکاوٹ ہے جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہے۔ حسد لے لیں آپ کہتے ہوں گے کہ حسد، شاید آپ حسد کر رہے ہوں پر پتہ نہ ہو کہ میں شاید حسد کر رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے حضور اپنے آپ کو انڈیل دیا کریں۔ لاسٹ ٹائم بھی بات کریں کہ جب فون مس بہیو کر رہا ہو تو ہم اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں، تو اگر اس میں وائرس ہو تو نکل جائے۔ تو آج اسی طرح اگر کچھ چیزیں صحیح نہیں نہ جا رہی، ہماری لائف میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو فوراً خدا کے حضور میں اپنے آپ کو ریسیٹ کر دیں، اپنے آپ کو کھول کے اس کے حضور میں پیش کر دیں کہ خداوند میں تیرے حضور میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور میں سبمٹ کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو جانتا ہے میرے دل کو، اگر اس میں ایسی کوئی بھی پرابلم ہے، ایسی کوئی بھی گناہ ہے جو مجھے نہیں پتا شاید، پر تو جانتا ہے، سو اس کو ریموو کر، کلین کر دے میرے ہارٹ کو، تاکہ ان بلیسنگز کو، میں تیری آواز کو ایون سن سکوں۔ ہمارے اندر اگر گناہ بھی ہے تو ہم اس کی آواز کو نہیں سن پائیں گے، تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو تاکہ ہم فری ہو سکیں۔ لاسٹ ٹائم ایک میسج میں نے دیا تھا، لاسٹ ٹائم بھی، کہ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا، سو ہمیں دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہیں جاتے، اور اگر جاتے ہیں تو ہم اپنی ہی خواہشوں کی وجہ سے جاتے ہیں۔ سو ہمیں جاننا ہے کہ ہماری خواہشیں یا ہماری جو آزمائشیں ہیں اس کا سورس خدا نہیں ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آزمانے والا ابلیس ہی ہے، اور اللہ، میں اگر کہوں گا اللہ خدا کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے اللہ؟ کیونکہ ہم زندگی سٹل گناہ میں گزار رہتے ہیں، اور وہ کلیم کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مانگتا ہے، اور اگر ہم مکاشفہ 12 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا، دن اور رات ان کے اوپر الزام لگانے والا گرا دیا گیا۔ وہ الزام لگاتا ہے، اور الزام کہاں پر لگائے جاتے ہیں؟ عدالت میں۔ تو آپ امیجن کریں کہ عدالت ہوتی ہے وہاں پر، آپ کا کیس جاتا ہے وہاں پر، اور اگر آپ کیس ہار گئے تو پھر حالات اس طرح کے ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی میں، یار سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کروا بھی رہے ہوتے ہیں، پر اس کے کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جڑ تو وہیں کی وہیں ہے، پرابلم تو ہمیں پتہ نہیں ہے، جہاں پہ وار کرنا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم چاہے 6 مہینے دعا کروا لیں، صبح شام کروا لیں، صبح شام دوپہر کروا لیں، اثر نہیں ہوگا، میں آپ کو ڈن کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کیس ہار چکے ہوتے ہیں، اور کیس کو دوبارہ لینے کے لیے آپ کو دوبارہ جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک بڑی اچھی بائبل میں ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے مدعی کے ساتھ راستے میں ہی ہے نا تو اسے صلح کر لے، کہ اس سے پہلے کہ جو سپاہی ہے تجھے لے جائے عدالت میں اور تجھ پر ثابت ہو جائے گناہ اور تجھے جیل میں ڈال دے۔ سو آج کے کلام سے آزمائش جو ہے وہ اس کا سورس ابلیس ہے، اور اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ کون ہیں؟ ہم بنتے ہیں، ہم اپنی خواہشوں میں آزمائے جاتے ہیں۔ یہ آج اس بات کو اپنے ساتھ لے جائیں کہ اگر میں آزمایا جا رہا ہوں، اگر ایسا کوئی پرابلم آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں چیک کریں کہ میری خواہشیں کیا ہیں، میں ان خواہشوں میں تو نہیں آزمایا جا رہا۔
सो हमें ब्लेमलेस रहना है कि इब्लीस हम पर हाथ ना डाले, हम पर क्लेम ना करने वाला हो कि मैं क्लेम करता हूँ इसको, मांग लेता हूँ इसको। सो हम तभी रहेंगे जब हम कायम रहेंगे, जब हम उस पर पैवस्त रहेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब हम उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देंगे, अपने बिजनेस में प्रायोरिटी देंगे। हम जब सुबह उठते हैं ना तो हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, बजाय के फ़ोन को या दूसरी बातों को हमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट दर्जा देना है, उठ के उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है, उसको पुकारना है। फिर आप देखिएगा कि आपके काम, आपके बिजनेस, आपके जॉब्स ये किस तरह मूव होते हैं। जब हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना देगा। बाइबल में लिखा है कि जो खुदावंद का नाम लेगा, जो जान खुदावंद का नाम लेगी वो शर्मिंदा नहीं होगी। और जब हम उठकर सुबह मॉर्निंग में उसका नाम लेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे, वो सारा दिन हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन।